کے کھلنے کے اسباب ہیں. علم کھلتا تھا صحابہ کے سوالات سے، اور وحی آتی تھی صحابہ کے سوالات سے. تو صحابہ کے سوالات ایمان کے بارے میں ہیں. صحابہ کے سوالات ایمان کے بارے میں. ان کے سوالات کے جوابات دیکھو، اس سے معلوم ہوگا ایمان کیا ہے. صحابہ کے سوالات اور آپ کے جواب، جی ہاں وہ دیکھو. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. یہ نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سید کا فانت مومن. یہ سوال صحابی کا، آپ نے جواب یہ دیا. آپ نے فرمایا جو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جائے گا جنت میں. صحابی نے سوال کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ اس کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا، روایت میں ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب نیت. سنو اور سے کہ نہیں، اس روایت میں نہیں ہے. اس روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ اخلاص کا مطلب ہے کہ نیت ٹھیک ہو. وہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ نیت ٹھیک ہو. کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ وہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ نیت ٹھیک ہو، وہ نیت کا اخلاص ہے. کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ صحابی نے سوال کیا، قیل وما اخلاصھا، پوچھا گیا کہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے کہ جس سے آدمی جنت میں داخل ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے. یہ فرمایا کہ نیت ٹھیک ہو. فرمایا کہ کلمہ کی اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے. جی ہاں، اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا گیا ہے. ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا گیا کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا گیا ہے. آپ کے پاس ایک جماعت آئی، آپ کے پاس ایک جماعت 7 آدمیوں کی جماعت تھی. جماعت 7 آدمیوں کی، اس 7 کی جماعت آپ کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایمان والے ہیں. اس لیے کہ ایمان کے وجود کا، ایمان جو ظاہر ہوگا، کہ ایمان جو ظاہر ہوگا وہ اطاعت اور اتباع سنت سے ظاہر ہوگا. اطاعت اور اتباع سنت. جی ہاں، سننا میری بات دھیان سے. صرف فرائض کی ادائیگی سے بھی اسلام ظاہر نہیں ہوتا. فرائض پر عمل کرنا اسلام کے وجود کی علامت ہے، ظہور کی علامت نہیں ہے. بات بہت مشکل سے آ رہی کی سمجھ میں؟ ہاں، اسلام کے وجود کی علامت تو ہے فرائض پر عمل. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. دھیان سے بات سننا بہت جا کر، یہ اسلام کے وجود کی علامت ہے. جی ہاں، کہ ہاں یہ آدمی مسلمان ہے، یہ آدمی مسلمان ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ اسلام کی شرائط ہیں. اسلام کی ہے شرائط. جی ہاں، فرائض اسلام کی شرائط. سمجھ میں آ رہی بات؟
کہ فرائض اسلام کی شرائط ہیں. جی ہاں، یہ اسلام کے وجود کی علامت ہے. اسلام کے وجود کی علامت، جی ہاں، کہ یہ مسلمان ہے. کیونکہ اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو کیونکہ اسلام میں داخلہ نہیں ہوتا شرائط کے بغیر. اگر زکات کا انکار کر دے اور نماز کا انکار کر دے تو کفر ہے. تو کیا ہے؟ کفر ہے. جی ہاں، انکار تو بہت دور کی چیز ہے کہ فرائض کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے. فرائض کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے. جی ہاں، انکار تو بہت دور کی بات ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ فرائض پر عمل یہ اسلام کے وجود کی علامت ہے. لیکن سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے مزین ہونا یہ اسلام کے ظہور کی علامت ہے. اسلام ظاہر ہو، اسلام ظاہر ہو. جی ہاں، اسلام ظاہر ہو. جو فرائض ہیں یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اس نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسین. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں پر نہیں، یہ اعلی اشتمال کے لیے ہے. اعلی اشتمال یعنی 5 چیزیں ہیں جن پر 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں. 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد ہیں. جی 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. یہ تو بنیاد ہے، پھر اسلام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ بنیاد ہوتی ہے، بنیاد پر عمارت ہوتی ہے. بنیاد پر، جی ہاں، اتنی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا. بنیاد ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے نیچے، اس پر عمارت ہے. جی ہاں، کہ مسجد کی عمارت ہے، اسپتال کی عمارت ہے، دفتر کی عمارت ہے، کالج کی عمارت ہے. یہ گھر ہے قیام کے لیے. ایک اس کی بنیاد ہے. بنیاد کہاں ہے؟ کہ بنیاد کا وجود ہے نیچے. اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو یہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی تھی. بنیاد تو نیچے ہے. بنیاد نظر آتی ہے؟ بنیاد نظر نہیں آتی. یہ فرائض نظر نہیں آئیں گے. ہاں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، روزے دار کے چہرے سے نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا روزہ ہے. بولو. جی ہاں، روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ خود روزہ رکھنے والا بھی روزہ بھول جاتا ہے. جس کام کو خود کر رہا ہے وہ بھی اس کو یاد نہیں رہتا. جی ہاں، تو دوسرا کیسے یاد کر، دوسرا کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا روزہ ہے؟ ہاں، روزہ پیٹ میں، جی ہاں، چھپا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار کے چہرے پر جو ہے کوئی روزہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. نہیں، سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. فریضہ ہے روزہ، کسی کو معلوم نہیں کس کا روزہ ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا روزہ ہے. جی ہاں، روزہ نظر نہیں آئے گا. زکات مسلمان کو دے گا، یہ بھی چھپا ہوا عمل ہے. نماز مسجد میں اور حج بیت اللہ میں، سنو، یہ بنیادیں ہو گئی. بنیاد اسلام علی خمسین. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. پھر سوال ہے کہ اسلام کیا ہے؟ سوال ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ کہیں کہ اسلام تو معاملات، اخلاق اور معاشرہ ہے. یہ ہے اسلام کا مظہر کہ مسلمان کے معاملات سے، مسلمان کے معاشرے سے، مسلمان کے اخلاق سے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے.
کہ نماز سے نہیں معلوم ہوگا انصاف کیا ہے، یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے. زکات سے نہیں معلوم ہوگا کہ انصاف کیا ہے، یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے. روزے سے معلوم نہیں ہوگا کہ اسلام کیا ہے، یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے. ہاں، کہ ایمان کا وہ حصہ جو مخلوق سے متعلق ہے، اس سے معلوم ہوگا اسلام کیا ہے. ہماری بات سمجھ میں دھیان سمجھنی پڑے گی. ایمان کا وہ حصہ جو مخلوق سے متعلق ہے، ایمان کا وہ حصہ جو مخلوق سے متعلق ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے. ایمان کا وہ حصہ جو خالق سے متعلق ہے، اس سے نہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے. سمجھنا چاہیے بات کو. نماز آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، روزہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، حج کرنا آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. سوال تو یہ ہے کہ اسلام تو معلوم ہوگا ساری دنیا کو اس سے کہ ایمان کے اس حصے سے جو آپ کا اور آپ کے مخلوق کے درمیان میں ہے. سنو غور سے جا کر ذرا سر اوپر کرو بھائی. ہاں، سمجھنا چاہیے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال واقعہ کہ ایمان نماز میں، ایمان عبادات میں، اور ایمان زکوٰۃ اور روزے میں، ٹھیک ہے، وہ آپ اللہ کا معاملہ ہے، وہ بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایمان دیکھا جائے گا عدالت میں کہ آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں، کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ذات کے اعتبار سے ہے یا انصاف کے اعتبار سے ہے. یہ دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی عدالت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کس اعتبار سے ہوتے ہیں. ایمان عدالت میں کہ ایک آدمی کا ایک آدمی سے جھگڑا ہے تو فیصلہ قوم کے اعتبار سے ہوتا ہے یا قوم کے یا مظلوم کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر فیصلہ ہوتا ہے قوم کے اعتبار سے تو ظلم ہے، اگر فیصلہ ہوتا ہے مظلوم کے اعتبار سے تو انصاف ہے. فیصلہ ہوتا ہے کس کے اعتبار سے؟ قوم کے اعتبار سے تو ظلم ہے. یہ ظلم ہے، جی ہاں، کہ فیصلہ ہو قوم کے اعتبار سے تو ظلم ہے، اور فیصلہ ہو مظلوم کے اعتبار سے تو یہ انصاف ہے. ایمان بتلائے گا، ایمان بتلائے گا کہ ان کی عدالت کے فیصلے دیکھو، ان کے ایمان کو دیکھنے کے لیے. ہاں، غیر یہ دیکھیں گے کہ ان کی عدالت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، آیا قوم کے اعتبار سے یا مظلوم کے اعتبار سے. اگر فیصلہ ہے مظلوم کے اعتبار سے تو انصاف ہے، اور اگر فیصلہ ہے قوم کے اعتبار سے تو ظلم ہے. سنو، ایک یہودی زرہ بیچ رہا تھا بازار میں، حضرت نے دیکھ لیا، فرمایا زرہ تو میری ہے، یہ کھوئی بھی تھی مجھ سے، اتنے عرصے سے غائب ہے. یہودی نے کہا نہیں زرہ میری ہے، حضرت نے فرمایا نہیں زرہ میری ہے. دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک طرف یہودی اور ایک طرف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. جی ہاں، تو سچ بول رہے ہیں کہ زرہ ان کی ہے. یہودی غلط کہہ رہا ہے، یہودی غلط کہہ رہا ہے. جی ہاں، فرمایا چلو عدالت فیصلہ کرے گی، عدالت فیصلہ کرے گی. چلو عدالت میں گئے، عدالت میں پہنچے تو روایت میں ہے کہ جج اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. حضرت آپ کیوں تشریف لائے، کیا کام ہے؟
کیا خدمت ہے، کیا حکم ہے، فرمائیے۔ حضرت علی کو بٹھایا جج نے اپنی کرسی پر، حالانکہ عدالت میں تو مجرم کے کھڑے ہونے کی جگہ، مدعی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے، یہاں کھڑے ہو، لیکن وہ وہاں حضرت علی کو بٹھایا کرسی پر، اور جج نیچے بیٹھا یہودی کے ساتھ زمین پر۔ پوچھا مومنین کیا حکم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے۔ جج نے کہا مومنین آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا حضرت علی نے کہا میرا بیٹا گواہی دے گا، میرا بیٹا گواہی دے گا۔ جج نے کہا مومنین آپ کے بیٹے کی گواہی تو آپ کے حق میں معتبر نہیں ہوگی۔ جی ہاں، چنانچہ عدالت میں مسئلہ پیش آیا اور فیصلہ کیا جج نے کہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، زرہ یہودی کی ہے۔ زرہ یہودی کی اپنی۔ دیکھو فیصلہ یہودی کے حق میں، مسلمان کی عدالت، مسلمان کا جج، اور فیصلہ کس کے خلاف؟ فیصلہ کس کے خلاف؟ امیر المومنین کے خلاف۔ ہاں، یہ نہیں کہ ایمان عبادات تک نہیں، کہ ایمان معاملات میں، ایمان معاشرے میں، کہ ایمان تو پورے بدن کے اعضاء میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح خون سارے بدن کے اعضاء میں پھیلا ہوا ہے، یہ بات ہے۔ پورے بدن کے اعضاء میں خون ہے، تو سارے احکام سب میں ایمان پھیلا ہوا ہے، سب میں ایمان پھیلا ہوا ہے۔ اتباع سنت بھی ایمان کا بڑا جز ہے، کیونکہ جو اتباع سنت پر نہیں ہے وہ اپنے ایمان کو، وہ کیا بتاؤں اس میں آئے گی نہیں بات، کہ جو اتباع سنت پر نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جی پکی بات ہے۔ اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے زمانے میں، پکی بات ہے۔ اتباع سنت یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں بھائی دل کو مت دیکھو، دل کو مت دیکھو، دل کا حال تو اللہ جانے، ظاہر کو دیکھو۔ ہاں کیا دیکھو؟ ظاہر کو دیکھو، ظاہر میں کیا ہے، دل کا حال اللہ جانے، دل کو مت دیکھو۔ کہ نہیں، وہ تو پکی بات حضرت کی ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنتوں سے ظاہر ہوتا، سنتوں سے ظاہر ہوتا بھی ہے۔ جی ہاں، ورنہ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے۔ ایمان تو یہ ہے کہ دل میں ایمان ہوگا تو اتباع سنت سے ظاہر ہوگا، کیونکہ ایمان کا کمال ہے، یہ ایمان کا یہ کمال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آدمی فرائض پر عمل کرتا ہے کہ اس کا ایمان اتنا تو ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لے، لیکن ایمان کا کمال یہ ہے کہ یہ اس کی زندگی پوری شریعت پر آوے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر بیٹھ کر کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ گدھا وہ سنت سواری ہے، کار سنت سواری نہیں ہے، کار سنت کی سواری نہیں ہے۔ سہولت کے لیے کار استعمال کرے ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن گدھے پر بیٹھ کر فخر زیادہ کرے سنت کے کار کے مقابلے میں، تو فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر گدھے پر بیٹھ کر ذلت اور کار میں بیٹھ کر عزت محسوس کرتا ہے تو ایمان نہیں ہے۔
ایمان نہیں ہے، پکی بات ہے کہ ایمان کے وجود ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ یہ کس پر آئے؟ اتباع سنت پر. تو میں نے عرض کی ایک بات کہ وہاں عدالت میں ایمان نے فیصلہ کرایا. تو یہودی نے کہا کہ میں تو آپ کے دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے عدالت میں فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہاں یہ فیصلے نبی والے فیصلے ہیں، اور گواہ رہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اور یہودی نے کلمہ پڑھا، کہا منین ذرا آپ کی ہے، آپ کی میری نہیں. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا نبیوں کے احکام کے خلاف ہوتے ہیں. میں نے عرض کی ایک بات کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. تو آپ کی خدمت جماعت آئی ہے 7 آدمیوں کی، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حلیے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ ایمان والے ہیں. ہمارے حلیے کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ ایمان والے ہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھ کر ماں تم کیا ہو؟ کیا ہو؟ ان سب نے کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. سب ایمان والے ہیں. ہم کو یہ نہیں کہتا میں ایمان والا ہوں. اب تاجر کا تعارف تجارت کے اعتبار سے، زمیندار کا تعارف زمینداری کے اعتبار سے، حاکم کا تعارف حکومت کے اعتبار سے، وزیر کا تعارف وزارت کے اعتبار سے دیا.